أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شاید حق میں ہم نے کل ذات حق کی چند نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم حق وَالسَّاعَةُ حق۔ یہ ہم نے یہاں تک کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1120 ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ پوری دعا نہیں ہے، یہ تہجد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب آ جائیں، کل ہم نے بات کی تھی، زیادہ تر ہم نے مثال دی تھی شب معراج کی، لیکن اس پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ تو اب اوپر کے معاملات ہیں، تو یہاں زمین پہ مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے لیے آج الحمدللہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ حق جو ہے یا مشاہدہ حق، اس کی کیا تھی زمین پہ اور آسمانوں پہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں، عالم نیند میں، آسمان پر، زمین پر، عرش پر، ہر جگہ پہ مشاہدہ حق جو ہے وہ عطا فرمایا۔ شب معراج سے متعلق یہ آیات ہیں سورہ النجم کی، اور ان کا جو ہے 6 سے لے کر اور 18 نمبر تک آیات ہیں۔ اس میں ذکر جو ہے وہ شب معراج کا ہے ان آیات میں۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو حسن مطلق ہے، فاستویٰ، پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قریب ہوئے اور پھر اور قریب ہوئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا۔ یہ کمان ہے جو جتنا ان کے درمیان گیپ ہے، اتنا گیپ جو ہے پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو پھر اس عالم میں، اس حال میں، اب اس کو سمجھنا چاہیے تمہیں، اس حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی، جو بھی فرمانا تھا اللہ نے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ یہاں جھگڑے یہی پڑے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو اسے جلوہ حق کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو مشاہدہ دیدار کیا وہ 2 مرتبہ کیا۔ عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے قریب اور اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔
اذ یخش سدرۃ ما یخشا، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی. یخشا واللیل اذا یخشا، جب رات پھیل جائے. ٹھیک ہے، جو کہ اس کے اوپر سایہ فکن تھی. ما زاغ البصر وما طغی، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی. یہ ہے وہ حال. ٹھیک ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. اس میں ورڈ ہے رأى، دیکھنا. ٹھیک ہے. یہ جو آیات ہیں 6 سے لے کر 18 تک سورہ نجم کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزیں بڑی کلیئر کر دیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ، اپنا جلوہ، اپنا دیدار کروایا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں جو کہ حق میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی دیدار کروایا، اس کا بھی مشاہدہ کروایا. انبیاء سے ملاقات کا ذکر ہم نے کل کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ جو ماضی میں تھا، جو حال میں ہے، جو مستقبل میں ہوگا، تمام کا مشاہدہ جو ہے وہ شہید کا اگر یاد ہو تو پہلے بھی یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والا جو ہے خالصتاً، اس کو شہید کہتے اس لیے ہیں کہ وہ اس پہ گواہ بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میری راہ میں جان دے گا اس کے لیے یہ نعمتیں ہیں. تو جیسے ہی وہ اس کی جان نکلتی ہے، ابھی وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہونا شروع ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو وہ دیکھ رہا ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جان میری راہ میں دو گے، میری راہ میں لڑو گے تو پھر میں یہ دوں گا. تو وہ سارا کچھ کو نظر آنا شروع ہو جاتا، اس کو وہ مشاہدہ حق شروع ہو جاتا ہے. اور وہاں جو ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کو ریپیٹ کیا، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، کہ تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. تو اس کا مشاہدہ اس کو شروع ہو جاتا. اس لیے اس کو شہید کہا جاتا کہ وہ گواہ ہے اس وعدوں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں ہم سے کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند میں مشاہدہ حق کرنا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ معراج کی رات تو ہم نے دیکھ لی نا کہ عرش کے اوپر اللہ نے کروا دیا. اب آ جائیں کہ عالم نیند میں آپ کو جو مشاہدہ کرایا اس کا کیا ثبوت ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب بہترین صورت میں نظر آیا. کس میں؟ خواب میں، حالت نیند میں. حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ذرا سی اونگ لی تو مجھے گہری نیند آ گئی، پھر میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن چیپٹر 39، یہ تفسیر ہے سورہ صاد کی، حدیث کا نمبر 3234. اب آ جائیں کہ زمین پر رہتے ہوئے حالت بیداری میں مشاہدہ حق. یہ تو نیند میں تھا، پہلے عرش پہ تھا، پھر نیند میں تھا، اور بلکہ شب معراج میں تو عرش پہ نہیں بلکہ بیت المقدس سے ہی شروع ہو گیا تھا مشاہدہ جو ہے. تو اب آ جائیں زمین پر ہوتے ہوئے. سورج گرہن کی باجماعت نماز ہو رہی تھی، صلاۃ الکسوف. ٹھیک ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا مگر میں اسے توڑ سکتا تھا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے. اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی ایک پھل جو ہے وہ رہتی دنیا تک کھاتے، کیونکہ جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کو فنا نہیں ہے، اس کو وہ بقا ہی بقا ہے، دائمی ہے زندگی اس کی بقا، اس کا رہنا. تو وہ اگر زمین پہ بھی آ جاتی تو اس کو فنا نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ رہتی تو جنت کی تھی نا. اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا. یہ حالت نماز میں آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے. سو الجنہ حق والنار حق. ٹھیک ہے، یہ ہوئی بات. صحیح بخاری کتاب الکسوف چیپٹر 9 حدیث کا نمبر 1052. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ہے اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب ہے، تو کیا امتی کو بھی مشاہدہ حق ہو سکتا ہے؟ مشاہدہ حق ہو سکتا ہے، لیکن استطاعت کے مطابق ہے کہ امتی کس لیول پہ ہے، اس لیول کے مطابق اس کو. اور کہنا چاہیے جو ہم کیونکہ تصوف کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو رائے سلوک میں وہ کس حال میں ہے اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ مشاہدہ ہوگا، اس سے آگے کا نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ اپنا فضل فرمانا چاہے تو یہ اس کے معاملہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سالک مرید ہے یا مراد ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سالک مرید ہے یا مراد ہے؟ جو بھی بات کی تھی نا کہ اللہ فضل فرما دے. ٹھیک ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں رائے سلوک میں. ایک وہ کہ جو خود چلنا چاہے، جو اپنی نیت سے چلنا چاہے، اور ایک وہ جس کو اللہ چاہے کہ یہ چلے. تو جو اپنی نیت سے چلنا چاہے اسے کہتے ہیں مرید، جو ارادہ خود سے کرے. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہے، جیسا سورہ شورہ میں ہے کہ اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو جس کو وہ چن لیتا ہے نا وہ اس کو مراد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ دو قسمیں ہیں رائے سلوک میں چلنے والوں کی، مرید اور مراد. اب وہ مرید ہے یا مراد ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا مشاہدہ حق جو ہے وہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، کس لیول کا ہے، کیونکہ یہ معاملات طلب سے جڑے ہوئے ہیں. اب مرید کی طلب ہوگی کہ مجھے مشاہدہ ہو، اور اللہ کی مراد یہ ہوگی کہ اس کو مشاہدہ ہو. دونوں میں فرق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر اس میں اس کا فضل شامل ہوگا، اور جب مرید چاہے گا کہ مشاہدہ حق ہو تو اس کو اس کے سٹیٹس کے مطابق مشاہدہ حق ہو جائے گا. یہ دونوں میں فرق ہے اس کے اندر. سمجھے؟ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل سی بات ہے، کچھ مشکل بات تو نہیں. مرید اللہ تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے اور مراد اللہ تعالیٰ کا مطلوب. یہ وہی بات ہے جو بھی سمجھائی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، سورہ شورہ 42واں سورہ 13 نمبر آیت. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے حضور میں منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے. من ینیب. ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کو اللہ یجتبی الیہ من یشاء تک پڑھتے تھے، کوٹ کرتے تھے یعنی کہ، لیکن آج اس کے ساتھ جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ یہدی الیہ من ینیب. سو کیونکہ دونوں میں فرق ہے اس کے اندر. سو یہ جو مطلوب ہو، آئی ریپیٹ کہ جو مطلوب ہو یعنی مراد ہو اللہ کی، اس کا جو معاملہ ہے وہ اور ہوتا ہے. وہ پہلے حصے کے مطابق ہے، یہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء.
اور جو خود ارادہ کرے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اس کا معاملہ اس حصے میں ہے آیت کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اس کی نیت کو قبول فرمایا اور اس کو ہدایت اور رہنمائی فرمائی، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور من یونیب ہی سے بیت کے اندر جو پہلا کام کیا جاتا ہے توبہ کا، وہ یہی ہے، رجوع کرنا، توبہ کرنا، ٹھیک ہے۔ منیب کہتے ہیں وہ جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کرنے کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے توبہ کرنا، یعنی اکثر توبہ کرنے والا، تائب کرنے والا، ہر معاملے کو اللہ کی طرف لے کر جانے والا۔ کلیئر ہو گئی بات یا نہیں ہوگی؟ قرآن سے مشاہدہ حق کی دلیل۔ اب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، پہلے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھ لیا، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا امتی کو ہو سکتا ہے مشاہدہ حق، تو یہ وہ چیز چل رہی ہے۔ تو اس میں ہم پہلے یہ ڈیفائن کیا کہ کس کو ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، مرید اور مراد، ٹھیک ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو ہے سٹیٹس کے حوالے سے، لیکن ابھی ہمیں یہ ثبوت ملنا باقی ہے کہ کیا امتی کو مشاہدہ حق ہو سکتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ سو یہ سورہ فصلت 41واں سورہ، 41 سورہ، 53 نمبر آیت، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، ٹھیک ہے، وفی انفسہم، اور ان کے نفوس میں دکھا دیں گے۔ تو یہ امتی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ ظاہر ہو جائے گا، انہ الحق، کہ وہی حق ہے۔ بعض نے اس کی جو تفسیر کی وہ یہ کیا کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ معلوم ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ تو ہم نے وہ دیکھ لیا کہ قرآن یا دوسری تمام چیزیں اللہ کی طرف سے حق بنائی گئی ہیں، اور اپنی ذات میں اگر کوئی حق ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہی ہر چیز پر گواہ ہو۔ اب اس کی جو تعویل ہے، اگر یاد ہو ہم نے جب قرآن کا ظاہر اور باطن پڑھا تھا ہم نے، تو اس میں ہم نے دو باتیں کی تھی کہ اس کا جو ظاہر ہے اس کی تو تفسیر کی جاتی ہے، اور جو اس کا باطن ہے اس کی تعویل کی جاتی ہے، یاد ہے؟ اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کوٹ کیا گیا تھا، قول جو ہے، جو آپ کی حدیث شریف وہ بیان کی گئی تھی۔ یہ التاویلات النجمیہ ہے حضرت نجم الدین کبریٰ کی رحمۃ اللہ علیہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک یا دو آیت کے بعد جو تفسیر شروع ہوگی، اس کو میں نے جو ہم صوفیانہ تفسیر کرتے تھے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے التاویلات النجمیہ پہ کنورٹ کر دیا، شفٹ کر دیا اس پہ۔ وہ عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہوا التاویلات النجمیہ کا، تو جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو التاویلات النجمیہ میں اس آیت کی جو سورہ فصلت کی جو تعویلات دی گئی ہیں وہ اب بیان کرتے ہیں، اس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنوریہم، کہ ہم جلد ہی ان قریب دکھا دیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، اطراف عالم میں، وفی انفسہم، اور ان کی ذاتوں میں۔
وہ لکھتے ہیں کہ اس کے معنی کثیر ہیں، یعنی اس کے معنی بہت ہیں، اور اس میں جو شامل ہیں اس میں نمبر ایک یہ ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، کیونکہ یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے نا، سنوریہم آیاتنا، ہم دکھا دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ڈسپلے ہے نہیں تو میں تمہیں اس کے بتا دیتا کہ یہ جو نون ہے بیچ میں سین کے بعد، دیٹ مینس ہم. ٹھیک ہوگی بات؟ سو آیت سے ہی ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے، ورنہ نہیں دیکھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفاق کو اپنی نشانیوں کا مظہر بنایا. فی الآفاقی آیاتنا، ہماری نشانیاں، فی الآفاقی کے اطراف عالم کو. ایک تو آپ اگر عام انسان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں کوئی چیز اگر ہم نے خود کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں آئینہ چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ نے سورج کو دیکھنا ہو ایک لمحے کے لیے نہیں، زیادہ دیر کے لیے، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا پانی میں عکس دیکھتے ہیں، تو عکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، آپ اس کو ویسے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات کچھ؟ کیونکہ آپ اس کی جو ہیٹ ہے اس کی تاب ہی نہیں آپ کی آنکھیں لا سکتی، آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی. کوئی بھی انسان ہے اس کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی. تو اس لیے جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا جلوہ دکھائے تو یہاں تو سورج برداشت نہیں ہوتا، تو اس کا جلوہ کیا برداشت ہونا. اور ہم نے ایک علی حدیث میں بھی دیکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ اپنا جلوہ دکھا دے تو جہاں تک اس کے چہرے کی روشنی جائے گی، وہ یہ جو ہے نا چہرہ یہاں پہ جو استعمال حدیث میں بھی ہوا ہے، یہ میٹافورکلی ہوا ہوا، یہ مجازن ہے، یہ حقیقتاً نہیں ہے، انسان کی سمجھ کے لیے بیان کیا گیا. اور اس کا نور تو اللہ نور السماوات والارض ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی روشنی جائے گی وہاں تک کوئی چیز بچے گی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی چیز چاہیے جس کے ذریعے آپ دکھائیں دوسروں کو، تاکہ دیکھ بھی لیں اور ان سے برداشت بھی ہو جائے، ان کو نقصان بھی نہ ہو. تو یہ آفاق کو اپنی نشانیوں کا مظہر بنایا کہ میری نشانی ہے، اس میں دیکھ لو، تم آرام سے دیکھ لو، کیونکہ یہ دو آنکھوں سے نظر آ جاتا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی. اور اگلی بات آیت میں کیا فرمائی؟ وفی انفسہم. ٹھیک ہے. اب نفس میں دو آنکھوں سے آپ ایسے کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اپنی قمیض ہی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. دو آنکھوں سے آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں، آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، اینڈ سو آن، اطراف عالم میں ستاروں کو اور ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسہم، اپنی جان میں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ دو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کس سے دیکھیں گے؟ نظر باطن سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو مشاہدہ حق جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے اگر کرانا ہو تو اطراف عالم میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں، اور جب نظر باطن سے کرانا ہو تو پھر انفسہم، یعنی تمہارے نفوس میں، ان کے نفوس میں دکھا دیں گے. سو دونوں ہی آئینے ہیں، یاد رکھنا. اطراف عالم بھی اللہ کی نشانیوں کا آئینہ ہے، اس میں آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کا جسم جو ہے وہ بھی اس کی نشانیوں کا آئینہ ہے. اب ٹھنڈ پڑ گئی تھوڑی سی کچھ طرح. سو یہ جو میں اللہ کی رحمت سے بار بار سمجھاتا رہا ہوں کہ ہم نے انسان نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے. آفاق کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی اس کی نشانیوں کی ظاہری صورت کا. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ کہ سورج کو تو نہیں پتہ نا،
سورج کا تو حکم یہ ہے تو نے نکلنا ہے اور تو نے غروب ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو تو نشانیوں کا شعور نہیں ہے نا، وہ خود وہ تو نشان بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. مشکل تو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ تصوف کے معاملات ہیں. یہ میں کچھ تمہیں چھیڑنے کے لیے نہیں پوچھتا، بلکہ میں اس لیے پوچھتا ہوں واقعی کہ سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو نشانی ہے، اس کو تو شعور نہیں ہے نا، اس کا تو کام ہے جو اس کو کہہ دیا گیا وہ نکلتا ہے، وہ ڈوبتا ہے، وہ چلتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ایک راستے پہ چلتا رہتا ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے پاس شعور نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. لیکن صرف یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ظاہری صورت کا بھی شعور ہے اور ویسے بھی شعور ہے، باطنی بھی شعور ہے. سو یہ فرق ہے دونوں میں، دونوں آئینے میں یہ فرق ہے کہ ایک آئینہ ایسا ہے جس کو شعور نہیں ہے اور ایک آئینہ ایسا ہے جس کو شعور ہے، ٹھیک ہے. نفس انسانی آئینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے. یہ تعویلات بیان کر دوں، وہ ہو کہ نہیں ہو، اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن ان کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، یعنی یہ اللہ کی رضا پہ ہے، مرضی پہ ہے کہ وہ ظاہر کرے گا تو ظاہر ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تاکہ اس پر واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے اور دوسروں پر بھی واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے. سمجھے، یہ وہی حق ہے جو زبان سے انا الحق نکل گیا تھا، سمجھے. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منصور حلاج ابن منصور کے وقت پہ کوئی دستگیر نہیں تھا. اگر کوئی دستگیر ہوتا یا میں ہوتا تو وہ پھانسی کبھی نہ چڑھتا، کہ وہ جو ان سے ہوا تھا انا الحق جو زبان سے نکل گیا اس کو کلیئر کروا لیتے، سادہ سی زبان میں بات کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ وہ کلیئر نہیں ہو سکا تو پھر یہ سورہ نساء کی آیت ہی آئے گی آگے جو ہم کریں گے، اس کی تعویل میں یہ آئے گا کہ اس آیت کے تحت یہ حضرت ابن منصور حلاج جو ہیں ان کو سولی ہوئی تھی اس آیت کے تحت. حالانکہ پھانسی دینے والوں کو نہیں پتہ تھا کہ اس آیت کے تحت دینی ہے، انہوں کو کوٹ نہیں کیا اس آیت کو، کیونکہ وہ تعویل ہے اس کی، وہ ظاہر تو ہے نہیں تھا اس کے اندر. لیکن اس آیت کی تعویل میں یہ چیز ملے گی کہ یہ ہے وہ پارٹ قرآن کا حصہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کو یہ منظور ہوا کہ منصور حلاج کو پھانسی دی جائے. سمجھے، اس لیے کہتا ہوں نہ پڑھو تم لوگ کام کہیں اور پھنسو گے کہیں جا کے. پھر آیت کا اگلا حصہ ہے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، اور اس میں اشارہ ہے عوام الناس، خواص اور اخص الخاص کے لیے. عوام الناس عام لوگ، خواص یعنی خاص لوگ جن کا تقوی میں لیول اپ ہے، اور اکثر الخاص جو ہے کہ وہ خاصوں میں سے بھی اوپر کے درجے کے لوگ جو ہیں. عوام الناس کے لیے جو نشانیاں ہیں حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پہ وہ واضح ہو جائے. اب جو نشانیاں عوام الناس کے لیے، جو عوام الناس جس کا مشاہدہ کر سکتی ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نمبر 1، دن اور رات کا بدلنا، یہ ہر کوئی دیکھ سکتا. دنیا کے حالات میں اتار چڑھاؤ، کبھی کوئی قوم پاور میں ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دراصل اللہ ہی کی نشانی ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جسم میں ہونے والی چینجز کو ہر کوئی دیکھتا ہے. مشابہت رکھنے والی اشیاء کے احکام کے مختلف ہونے میں، یعنی ایک جیسی چیزیں ہیں اور اس کے متعلق لیکن احکامات شرعیہ جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو یہ بھی ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. عالم دنیا میں ہونے والے ان واقعات میں نشانیاں ہیں جو کہ المحدث، یہ لفظ اب چونکہ وہ ڈسپلے کا پرابلم ہے، المحدث دال کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے،
اور میم پہ یہ پیش ہے المحدث، جہاں یہ لفظ آ جائے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ خیال رکھنا۔ محدث جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، محدث اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، المحدث۔ اور اس کا معنی ہے معدوم کے بعد وجود میں لانے والا، نیا پیدا کرنے والا، المحدث۔ سو یہ جو کچھ بھی عالم دنیا میں ہوتا ہے، جو بھی تم دیکھتے ہو دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ ایکچولی فیصلہ ہے المحدث کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور اس کی صفت یہاں پہ یہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ یہ عدم کے بعد وجود میں لانے والا اور نیا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو دنیا میں نئی نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ المحدث کی صفت جو ہے وہ یوز کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے فیصلے ہیں اور اس کا نفاذ وہ اپنی صفات کے استعمال سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ نفاذ کیسے کرے گا؟ المحی۔ دنیا میں لوگ مرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہے کہ مرے گا کوئی، اب اس کا نفاذ کیسے ہوگا؟ الممیت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، تو اس کا نفاذ یہ ہے وہ الرحمن کی صورت میں اور الرزاق کی صورت میں۔ یہ دو صفات جو ہیں اس کے نفاذ سے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں شدید ترین گناہوں کے باوجود بھی رزق میں کمی نہیں کرتا۔ ہاں، جس کو اس نے ہدایت دینی ہے اس کا رزق کھینچ لیتا، تاکہ اسے جھٹکا لگے اور اسے سمجھ میں آئے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ اور وہاں پہ وہ آ جائے گا القابض، جب وہ ایسا کرے گا تو پھر جو صفت وہ جس کا نفاذ کرے گا، جس صفت کو استعمال کرے گا، دیٹ ول بی القابض۔ اور جب وہ چاہے گا کہ وہ کسی کا میں رزق جو فراخ کر دوں، کھول دوں، وسیع کر دوں، تو پھر وہاں وہ اپنی صفت استعمال کرے گا الباسط، ٹھیک ہے۔ سو فراغی رزق کے لیے لوگ الرزاق پڑھتے ہیں، ایکچولی ان کو الباسط پڑھنا چاہیے، الباسط، ٹھیک ہے۔ خواص کو کیسے ظاہر ہوتی ہے نشانیاں، کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، یہ تو بنیادی چیز ہوگی نا کہ اللہ چاہے گا تو نظر آئے گا، ورنہ نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو خواص کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ قلب کی بصارت کے ذریعے حق کے مشاہدہ کی صورت میں۔ اب یہ توجہ مانگتی ہے چیز، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو پہلی تھی نا وہ تو آسان تھا، سورج دیکھ لیا، چاند دیکھ لیا، موسم انجوائے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آگئے خواص، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے ایکچولی۔ قلب کی بصارت عطا فرماتا خاص کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے، اس بصارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کا مشاہدہ کرواتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور ان کے معاملات اور مناظر کے حقائق کے مختلف احوال کی صورت میں، اب وہ کیا ہوتا ہے مشاہدہ، اس کو مختلف احوال کی صورت میں ہو رہا ہے۔ احوال کیا ہے؟ اب وہ تمہیں قدر آئے گی جو تمہیں تعریف پڑھائی ہے اصطلاحات کی، سمجھے؟ تم لوگ بور ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہمیں پڑھائی جا رہے ہیں، فضول کام، وہی وقت تمہارا ضائع کر رہے ہیں، اور وقت ضائع نہیں کرتے کہ وہ بغیر وجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قبض اور بسط، جمع اور فرق، ٹھیک ہے، حجب اور جذب، سطر اور تجلی، کشوف البراہین اور انوار غیب، ان حالات میں یہ وہ کنڈیشنز ہیں، وہ کیفیات ہیں، وہ حال ہیں جس کے اندر وہ مشاہدہ کرواتا ہے، سمجھے؟ اب اگر یہ نہ سمجھو قبض اور بسط کی اور جمع اور فرق کی اور حالت حجاب کا اگر نہ پتہ ہو تو کیا پتہ لگے گا یہاں پہ، سمجھے؟ سطر و تجلی،
کشوف کسی چیز کا جو ہے وہ ظاہر ہونا، براہین جو کہ واضح دلیل ہو، ٹھیک ہے، اور انوار غیب یعنی غیب کے آثار اور مظاہرات جو دنیا کو نظر نہیں آ رہے لیکن اس بندے کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، تو یہ خاص کا مشاہدہ ہے۔ وہ چیز جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ تعالیٰ اگر دکھائے تو پھر اپنے خاص بندے کو دکھاتا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اخص الخواص کی تفصیل۔ بیس بن گئی اس لیول پہ کہ جہاں بندہ خاصوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اسپیشل پیپل۔ اب اسپیشل امنگس دا اسپیشلس، ٹھیک ہو گیا ترجمہ کہ نہیں ہو؟ مال پوچھ لینا چاہیے نا۔ سو اسپیشل امنگس دا اسپیشلس، اخص الخاص، ان کے لیے حق ظاہر ہوتا ہے جب وہ انسانیت کے اندھیروں سے نکل کر نور ربانی میں حاضر ہوتے ہیں، سمجھے، اور اس کا ذریعہ جمالی و جلالی صفات کی تجلی سے آنکھ پر حقیقت کا آشکار ہونا ہے۔ حوصلہ، ٹھیک ہے، کویشچن ٹھیک ہے، بالکل۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو عوام الناس کے لیے تھا وہ علم الیقین تھا، ٹھیک ہے، جو خواص کے لیے تھا وہ عین الیقین تھا، اس میں علم الیقین بھی شامل تھا اور اس میں عین الیقین بھی شامل ہے، لیکن یہ جو اخص الخواص ہے یہ حق الیقین ہے، اور یہ حق الیقین اس لیے ہوتا ہے کہ خواص کے لیول تک تو پھر بھی اندھیرا ہوتا ہے کہ پردہ کچھ اٹھا کچھ نہیں اٹھا، ٹھیک ہے، جس حد تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس حد تک اٹھا، لیکن جو اخص الخواص کا جب پردہ اٹھتا ہے تو وہ پھر اندھیرے سارے دور ہونے کے بعد اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا کہ انسانیت کے ظلمات، وہ جو 70 پردے ہیں نا، سمجھے، وہ اٹھتے ہیں تو پھر حقیقت باہر نکلتی ہے، آپ سمجھے بات، تب حقیقت جو ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ اب یہ 70,000 کا کہاں سے آیا؟ یہ 70,000 کا وہاں سے آیا جنہوں نے 70,000 پردے ہٹے، جن کے انہوں نے کاؤنٹ کیا یہ 70,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 7 کا فگر جو ہے وہ کائنات میں بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہم اس پہ بہت پہلے یہ بحث ہم کر چکے ہیں اس کے اوپر۔ سو جب انسانیت کی ظلمات، جب یہ ذکر آ جائے نا جہاں پہ، وہ دیٹ مینس کہ یہ جو انسان کے نفس میں اندر پردے ہیں نا 70,000، یہ ان کے ذکر ہو رہا۔ جب تک یہ پردے نہیں ہٹتے تب تک جو ہے وہ جو اندر امر ربی ہے اور وہ جو حقیقت ہے انسان کی وہ باہر ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سو جب یہ مٹی، آپ دیکھیں نا سایہ کیوں بنتا ہے؟ سایہ اس لیے بنتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ اس مٹی کے اندر سے نہیں گزر سکتی جس سے ہم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھئی آپ ایک شیشے کا گلاس رکھ لیں اور ایک مٹی کا گلاس رکھ لیں، ٹھیک ہے، شیشے کا گلاس کا سایہ جو ہے وہ بڑا ہلکا بنے گا کیونکہ لائٹ اس میں سے تھرو ہو جاتی ہے، پاس ہو جاتی ہے، لیکن جتنی کثافت اس کے اندر ڈینسٹی رہتی ہے اس کا سایہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مٹی ہے جب آپ اس پہ سے لائٹ ماریں گے تو اس کا بڑا گہرا سایہ بنے گا، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو شیشہ ہے وہ ایکچولی مٹی ہی ہے، لیکن وہ اتنا ریفائن ہو گیا ہے، اگر آپ گلاس میکنگ انڈسٹری کو پڑھیں نا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انیشلی مٹی ہی ہوتی ہے، پھر اس کا ریفائننگ پروسیس اس قسم کا ہے، ٹو کٹ دا لانگ شارٹ، کہ الٹیمیٹلی اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بہت معمولی سی رہ جاتی ہے، اینڈ یو کین سی تھرو اٹ، آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو جب تک یہ مٹی کے پردے نہیں نہ ہٹتے تب تک وہ لائٹ نظر نہیں آتی، اسی لیے سایہ نہیں ہوتا، سمجھے،
اسی لیے سایہ نہیں ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اب جس کو یہ نہ پتا ہو وہ تو یہی کہے گا نا جی ایسی جی حدیث ایسی کوئی نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، سمجھے؟ تو جہاں پردے ہی نہ ہوں وہاں سایہ کیسے ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور یہ ان مفقود چیپٹرز میں سے ہے جو غائب کر دیے گئے تھے مصنف عبد الرزاق میں سے، وہ جو مل گئے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ میرے پاس یہ حدیث شریف موجود ہے، پرنٹڈ بک میں موجود ہے یہ مصنف عبد الرزاق میں۔ سو جب یہ پردے ہٹ جاتے ہیں تو انسانیت کے ظلمات جہاں یہ فکرہ نظر آئے، جہاں پہ یہ ٹرم نظر آئے، اس سے مراد یہی ہے جو انسان کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر جو نکلے گا وہ نور ہی نور ہوگا۔ اس لیے کہا کہ انسانیت کے ظلمات یعنی اندھیروں سے نکل کر نور ربانی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں نور ہی نور ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور اس کا ذریعہ جمالی اور جلالی صفات کی تجلی سے، اب آگے جمالی اور جلالی دونوں قسم کی صفات جو ہیں اس کی تجلی، یعنی وہ صفات پر نور ہیں اور تجلی کے ذریعے وہ نور جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب کس پہ ظاہر کیا جاتا ہے؟ آنکھ پر حقیقت کا آشکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں رک جاؤ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ مشاہدہ آپ بس اللہ ہی توفیق دے تو بندہ کو پڑھا دے، ورنہ تو ویسے یہ پڑھانے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ خواب تو سارے ہی دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ چلو شکر ہے، کسی چیز پہ تو متفق ہوئے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ دیکھ رہے ہوتے ہو نا؟ اچھا، اور پھر یاد بھی رہ جاتا۔ تو اب اس کو کیا کہو گے؟ کیا دو آنکھوں سے دیکھا؟ تو پھر کس سے دیکھا؟ اللہ تبارک بھلا کرے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر یہ جو مشاہدہ آپ کے لیے پھر سونا ضروری ہے؟ نہیں، یہی وہ ڈفرینس ہے جو کہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، یہ علماء کو بھی نہیں سمجھ آتی۔ دراصل وہ جو بھی سوال تھا نا یہ اس کا جواب ہے۔ دراصل دیکھ وہ آنکھ اندر کی رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا پروجیکشن جو ہے وہ دو آنکھوں سے ہوتا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو علماء کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آرام سے سمجھنا ہو تو میں ابھی اللہ کے گھر سمجھا دیتے ہیں۔ یہ پڑھا ہے نا لیپ ٹاپ، جو یہاں ہوتا ہے وہ اسکرین پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈپلیکیٹ ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، تو اگر میں پیچھے سے لیپ ٹاپ بند کر دوں تو جو اگلا ڈسپلے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا نا؟ سو ایکچولی جو اس سارے قصے میں معاملہ یہ ہے کہ بیسک چیز ہے یہ لیپ ٹاپ۔ اسی طریقے سے جو بیسک چیز ہے وہ ہے باطن کے آنکھ۔ جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کی جو پروجیکشن ہے وہ ان دو آنکھوں سے ہوتی ہے، لیکن دیکھنا اس کو کہیں گے کہ یہ نظر باطن ہی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یار نہیں سمجھ میں آ رہی پھر سمجھا دیتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کالی ہے، یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے، ٹھیک ہے، آنکھ دیکھتی ہے اور برین اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور برین اسی پہ ڈیسیژن لیتا ہے جو آنکھ نے دیکھا ہوتا ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے نظر باطن جو دیکھ رہی ہوتی ہے، ان دو آنکھوں نے کیا دیکھنا ہے اس کا ڈیسیژن وہیں سے ہوتا ہے۔ نو، پھر برین اس کو لے گا ان دو آنکھوں سے کہ میں نے کیا دیکھا۔
ٹھیک ہے، مگر وہاں برین جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ حد جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ برین کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. سو ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی کھیر ہے. سو ابھی یہ جاری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.